بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 5 منٹ وتھ محمد علی انجم. گلگت بلتستان کی خواتین کسی سے پیچھے نہیں ہیں. انہیں مواقع میسر آئیں تو یہ ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے مشہور کوہ پیما جو گانچھے کی وادی خوشی میں پیدا ہوئے، جنہیں دنیا لٹل کریم کے نام سے جانتی ہے، لیکن بدنصیبی کا یہ عالم ہے کہ بلتستان میں موجود لوگ ان کے نام سے اور ان کے کام سے واقف نہیں ہیں. ان کے نام اور ان کے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے لٹل کریم کے فرزند ارجمن محمد حنیف کی صاحبزادیوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ وہ پوری دنیا میں لٹل کریم کے نام کو روشن کریں گی، ملک کے نام کو روشن کریں گی. اور انہوں نے ایک ایسا مشکل مرحلہ اور مشکل شعبے کا انتخاب کیا جس میں عموماً خواتین کا آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اگر ہم بلتستان کی بات کریں تو بلتستان میں سے خواتین اس شعبے کے انتخاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. کافی مشکل مرحلہ ہے، کافی مشکل شوق ہے جسے ہم مہم جوئی کا شوق بھی کہتے ہیں. آج ہمارے درمیان موجود ہیں لٹل کریم کی نواسیاں اور محمد حنیف کی بیٹیاں آمینہ حنیف اور صدیقہ حنیف. دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دونوں نامور کوہ پیما ہیں اور بہت کم عمری میں انہوں نے کوہ پیمائی کے شعبے میں اپنا نام کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. نہ صرف ملک میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے. آمینہ حنیف اور صدیقہ حنیف کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی مہم جوئی کا آغاز جو ہے وہ منگلی سر سے کیا، جو کہ 6050 میٹر بلند چوٹی ہے. اس کے بعد انہوں نے اسپین کا رخ کیا اور اسپین کی سب سے اونچی چوٹی ٹائرے جو عموماً سطح سمندر سے مطلب 0 سے آپ نے 3000 تک جانا ہے، اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے، اسے سبمٹ کیا. اور یہ پہلی پاکستانی کوہ پیما اور کم عمر کوہ پیما تھی جنہوں نے اسپین کی سب سے اونچی چوٹی کو سر کیا. بعد ازاں اسپین میں موجود دوسری بلند ترین چوٹی بھی انہوں نے سر کی اور اسپین میں ہی ہونے والے میراتھن کے ایونٹ میں بھی انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی. اس وقت ان کی صورتحال کیا ہے اور ان کے مستقبل کے عزائم کیا ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. آمینہ حنیف، سب سے پہلے بتائیے گا کہ اس شعبے کا انتخاب آپ نے خود کیا یا والد صاحب کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ آپ اس شعبے میں آئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس شعبے کی طرف جب ہم بچپن سے ہی دادا کی جو فوٹوگرافس اور دادا کے ڈاکومنٹری فلم دیکھتے تھے، تبھی سے ہمیں شوق پیدا ہوا تھا. پھر ایک دن والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کو اگر اس شعبے کی طرف ہم لائے تو آپ لوگ کو آؤ گے. تو ہم نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور ہم نے کہا جی ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی پڑھائی کتنی متاثر ہوئی مہم جوئی کے شعبے سے؟ مہم جوئی کے شعبے سے متاثر تو ابھی تک الحمدللہ نہیں ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی ہوں، ابھی انشاءاللہ یونیورسٹی جوائن کرنے. صحیح. ہمارے ساتھ صدیقہ بھی موجود ہیں. صدیقہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ حافظہ قرآن بھی ہیں، قرآن انہوں نے حفظ کر رکھا ہے. اور جو حالیہ مہم جوئی ہوئی پستارو، غالباً پستارو پیک پر آپ نے مہم جوئی کی، کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس شعبے کی طرف آپ کو آنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جب میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا بلترو میں، جو کہ ہم نے 6000 میٹر ہم نے سمٹ کی، اور بہت ونڈرفل ایکسپیرینس رہا. بہت سے چیزوں کا پتہ چلا کہ ماؤنٹینئرنگ اور کلائمبنگ کے دوران کیا ضروری ہے اور کیا نہیں ہے. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. آمینہ بتائیے گا، جب آپ کلائمبنگ کر رہی تھی، جب آپ کی پہلی مہم جوئی تھی، تب آپ کی عمر صرف 16 سال تھی. جی. اور اب آپ کی عمر ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے. مستقبل قریب میں کیا عزائم ہیں؟ کیا حکومتی تعاون آپ کو حاصل رہا جب آپ منگلی سر کر کے آئیں، اس کے بعد آپ اسپین سے کامیاب لوٹ آئیں، تو حکومت نے کتنا تعاون کیا، حکومتی اداروں نے کتنا تعاون کیا؟ آج تک حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون نہیں ملا، بلکہ جب ہم منگلیسر پک پہ ہم جب جا رہے تھے، تب ہمارے والد صاحب نے ہمارے گاؤں میں جو گھر تھے انہیں بیچ کر وہ ہماری اکوپمنٹ کا بندوبست کیا ہے. تو ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون حاصل نہیں ہوا. مستقبل میں کوئی امید ہے کہ تعاون کریں گے؟ یا اگر آپ اس پلیٹ فارم سے کسی سے اگر آپ ریکویسٹ کرنا چاہیں یا مطالبہ کرنا چاہیں کہ ہماری مدد کریں، ہم مستقبل قریب میں مزید چوٹیاں بھی سبمٹ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کس سے مطالبہ کریں گے؟ ہم عمران خان صاحب سے ہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پلیز وہ ہماری مدد کریں، تاکہ ہم اپنے دادا کے ادھورے خواب کو پورے کر سکیں. کیونکہ یہ ماؤنٹینرنگ بہت خطرناک شعبہ ہے.
اگر حکومت پاکستان بھی اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے, ہماری اسی طرح مدد کرتے رہیں, تو انشاءاللہ ہم دنیا کے تمام بلند چوٹیوں کو سر کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. جب آپ کامیاب مہم جوئی سے واپس لوٹی تو آپ نے کہا کہ اداروں نے آپ کا پوچھا نہیں, حکومت نے تعاون نہیں کیا. تعلیمی اداروں کا رسپانس کیسا تھا؟ کیونکہ آپ ایک اسٹوڈنٹ تھی, کیا آپ کی فیس معاف کی گئی؟ آپ کے لیے کوئی اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا, یا کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ کے نام سے کسی اسکالرشپ کا اجرا ہوا؟ نہیں, ابھی تک ایسا تو کچھ نہیں ہوا. آپ نے کہیں بات کی اس حوالے سے کسی ادارے سے کہ میرے نام سے کوئی اسکالرشپ لانچ کی جائے یا مجھے خود اسکالرشپ دی جائے؟ وہ کہ مہم جوئی کے ساتھ ساتھ آپ یقیناً پڑھنا بھی چاہ رہی ہوں گی. جی, پر آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جو. صحیح. تو ابھی آپ پستارو کر چکی ہیں, منگلی سر بھی کر چکی ہے, مستقبل میں کہاں جانا چاہ رہی ہے؟ 6000 میٹر کی کم سے کم 3 چوٹیاں جو ہے وہ اس وقت آپ کے پورٹ فولیو میں ہیں, اور جب آپ کا تعارف ہوتا ہے تو 6000 بلند 3 چوٹیاں سر کرنے والی پاکستانی بالخصوص بلتستان کی پہلی کوہ پیما کے طور پر آپ کو مانا جاتا ہے. 7000 میٹر کب جا رہی ہیں؟ 7000 میٹر پہ ہم نے اس سال جانا تھا, پر کرونا کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں پہنچے. صحیح. جی. صدیقہ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. صدیقہ آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے ابھی. آپ ماشاءاللہ سے قرآن آپ نے حفظ کیا ہوا ہے, پڑھائی میں بھی آپ بہت اچھی ہیں. بڑی بہن نے آپ کو انسپائر کیا, والد صاحب نے انسپائر کیا, یا پھر دادا نے انسپائر کیا کہ یار میں بھی چلیں اس شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتی ہوں؟ مجھے میرے فیملی نے ہی انسپائر کیا ہے. اگر میں ان سے انسپائر ہونے کے بعد اگر یہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے تو پھر شاید میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. سو اس میں میرے پیرنٹس اور میری پوری فیملی کا ہاتھ ہے. آمینہ اور آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ عموماً لوگ اس کو ایک شوق کے طور پر لیتے ہیں کوہ پیمائی کو. ہمارے ہاں بھی بڑے کوہ پیما ہیں, بڑے نام پیدا ہوئے ہیں, ڈاکٹر کریم صاحب ہیں, مرحوم حسن ستارہ صاحب ہیں, علی ستارہ صاحب ہیں, لیکن سب کا یہی ماننا ہے کہ یہ ایک شوق ہی ہے, یہ شعبہ نہیں ہے. یہ شعبہ بننے میں اس میں رکاوٹیں کیا ہیں؟ اس کو ہم شعبہ کیوں نہیں بنا سکے؟ ابھی تک اتنے سارے بڑے کوہ پیما ہمارے درمیان پیدا ہوئے, لیکن کوئی بھی بندہ اس کوہ پیمائی کے شعبے سے اپنے لیے کچھ بنا نہیں پایا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ حکومت کی سرپرستی نہیں ہے اس شعبے میں, اس وجہ سے ایسا ہے. آپ کیا کہیں گی؟ اور ہمارے یہاں ماؤنٹینرز کو یا پھر ٹریکرز کو زیادہ وہ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں لیتے. جتنے یورپ میں ماؤنٹینرز اور ٹریکرز کو جتنا امپورٹنٹ دیتے ہیں وہ لوگ, اتنا ہمارے یہاں قدر نہیں ہے ماؤنٹینرز کی. تو آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے خود ایک اسکول بھی قائم کر دیا تھا کہ جی. وہ تمام خواتین بالخصوص جو کلائمبنگ سیکھنا چاہتی ہیں, جو ٹریکنگ سیکھنا چاہتی ہیں, ان کے لیے ایک اسکول کا بھی آپ نے اعلان کیا تھا, ہمارے علم میں ہے. اس اسکول کا کیا بنا؟ اس اسکول میں آ رہے تھے اور سکھا بھی رہے تھے. اندازاً اب تک کتنے خواتین کو آپ نے ٹرین کیا ہے کوہ پیمائی کے اس شعبے میں؟ درجنوں میں ہے. جی, درجنوں میں. صحیح. تو مستقبل قریب میں آپ کیا سمجھتی ہیں گلگت بلتستان کی بالخصوص بلتستان کی خواتین کے لیے ایک مشکل فیلڈ ہے, آپ ان کے لیے ایک انسپائرنگ شخصیت کی حیثیت رکھتی ہیں, آپ سے خود کیا خواتین رابطے میں ہیں, بچیاں رابطے میں ہیں کہ چلیں ہم بھی اس شعبے کی طرف آنا چاہتی ہیں, ہمیں بھی آپ ٹرین کریں؟ جی, ابھی بھی لڑکیاں آتی ہیں میرے پاس آتی ہے, کال کرتی ہے اور پوچھتی, اور ماؤنٹینرنگ کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھتی ہے مجھ سے. اور لڑکیوں کو بہت زیادہ شوق ہے اس شعبے کی طرف. صحیح. ٹائرے کی چوٹی پر جب آپ چڑھی کیا فیلنگس تھی, کس کو آپ نے یاد کیا اور کس کے لیے دعا کی؟ کیونکہ کہا جاتا ہے بلندی پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہوتی ہے. ٹائرے پہ ہم نے 0 میٹر سے ہم نے سٹارٹ کی تھی, سطح سمندر سے. جب ٹائرے اوپر پہنچی تو پاکستان, پورے بلتستان بہت یاد آ رہی تھی, اور ہم خوشی سے وہ نغمہ گا رہے تھے. صحیح. آج میں دوبارہ چاہوں گا وہ نغمہ گائیں. سب پھول ہے دونوں مل کے پڑھیں, پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. سب پھول ہے کہ گلدان کے ہیں, ہم گلگت بلتستان کے ہیں. سب پھول ہے کہ گلدان کے ہیں, ہم گلگت بلتستان کے ہیں. ہم بیٹے ہیں کوثروں کے, برفیلے مست نظاروں کے. ہم بام جہاں کے باسی ہیں, ہم سائے چاند ستاروں کے.
خود اپنا رتبہ جان کے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. جتنی اچھی آپ کلائمبر ہیں اتنی اچھی آپ سنگر بھی بن سکتی ہیں. گلگت بلتستان میں جگہ جگہ ٹیلنٹ بھرا ہوا ہے. آپ ان دو بیٹیوں سے ملے جو پاکستان کا فخر ہیں، ہمارا سرمایہ ہے، ہماری اس دھرتی کا سرمایہ ہے. انہوں نے بہت کم عمری میں اس شعبے میں اپنا نام منوایا ہے، لیکن کمی ہے تو کس کی ہے؟ حکومتی توجہ کی. اگر حکومت سرپرستی کرے تو ایسے پھول، جس طرح یہ خود ابھی پڑھ رہی تھی، سب پھول ہیں گلدان کے، ہم گلگت بلتستان کے ہیں. اس گلدان میں پھولوں کی کمی نہیں ہے، بس ان پھولوں کی آبیاری کی ضرورت ہے. اپنے میزبان محمد علی انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.